کی باتوں سے ڈینائی کیا علیمہ خان نے اور پنڈی والے جلسے کو بھی ڈینائی کیا، کیا وجہ ہے؟ بالکل غلط کہا، جو میں نے آپ سے کہا ہے وہ حقیقت ہے۔ سلمان صاحب نے جو کہا میں نے بالکل بیان کر دیا ہے۔ دیکھیے ہمارے بہت سے ایسے وکلاء ہیں جو غائب ہیں، جو نہیں آتے۔ ہم جب کورٹ کے باہر بلاتے ہیں، ہم جب اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کو، تو بہت سے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیجئے نہیں آتے، میں ان کے نام لے لوں گا، کوئی مجھے اب آر نہیں ہے، شرم نہیں ہے، لیکن کوئی ایک ایسا موقع نہیں ہے، عمران خان کی کوئی ایک سماعت نہیں ہے جس پہ میں موجود نہ ہوں، کوئی منگل کو اڈیالہ کا دن نہیں ہے جہاں میں موجود نہ ہوں۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ تمام وکلاء کے حوالے سے انہوں نے یہ بات سنیے۔ دیکھیں آئی ایل ایف میں بالکل مشکلات ہیں، آئی ایل ایف اس طرح سے منظم نہیں ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے۔ پورے پاکستان میں ہم نے بہت سے الیکشن جیتے ہیں پچھلے چند ماہ میں، اب نظر آ رہا ہے کہ آئی ایل ایف دوبارہ مستحکم ہو رہی ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو شروع ہو چکا ہے لیکن اس نے ابھی آگے بڑھنا ہے۔ سلمان صدر صاحب نے جب ملاقات کی خان صاحب سے، اس کے بعد آپ سے انہوں نے فون، سب سے پہلے فون آپ کو کیا، کیا کہا فون پر سلمان صدر صاحب نے ڈائریکٹلی سہیل آفریدی کے حوالے سے، دیگر پارٹی امور کے حوالے سے؟ ایک منٹ دیکھیں سوال کا جواب دینے دیں مجھے۔ دیکھیں سلمان صفدر صاحب جب اڈیالہ جیل سے باہر آئے تو آتے ہی انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے اور سہیل آفریدی صاحب سے کانفرنس کال پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے چند منٹ کے بعد وہ کانفرنس کال ہوئی۔ اس کانفرنس کال میں انہوں نے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 اپریل کو راولپنڈی کا جلسہ منسوخ کرو اور 10 دنوں میں خیبر پختونخوا میں جلسہ کرو اور بڑا جلسہ کرو۔ سر جو وکلا کے حوالے سے خان صاحب نے بات کی ہے، وکلا کے حوالے سے سر، اس میں آئی ایل ایف کے حوالے سے اس نے بات کی ہے کہ آئی ایل ایف کی کارکردگی جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہے خان صاحب۔ تو سر آئی ایل ایف کے کوئی بات سلمان شاداب جعفری صاحب نے بنیاد رکھی تھی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں کس نے نکالا؟ خان صاحب نے۔ دیکھیے شاداب جعفری ہو یا کوئی اور ہو، تمام فیصلے خان صاحب نے کیے تھے۔ اور دیکھیے ایسا نہیں ہے، خان صاحب نے کوئی آئی ایل ایف کے بارے میں تفصیلی بات نہیں کی۔ سلمان صفدر صاحب نے جو بات کی ہے وہ انتہائی مختصر ہے کہ وہ خلاف بہتر پریس کانفرنسز کریں۔ حامد خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا، جتنے بھی ہمارے سینئر وکلاء ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ سب کو بیٹھ کر اکٹھے بات کرنی چاہیے، یہ انہوں نے کہا۔ سلمان صاحب آپ نے ابھی جو باتیں کی تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی شرف افضل کی طرح پارٹی سے نکالا؟ بے شک ہو، دیکھیں میں سچ بولوں گا، میں اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں اس وقت آیا جب یہ پارٹی مشکلات میں تھی، میں کوئی وزیر نہیں رہا، میں کوئی ممبر نہیں رہا کسی اسمبلی کا۔ خان صاحب کے کہنے پہ الیکشن لڑا، خان صاحب کے کہنے پر عہدہ قبول کیا۔ میری زندگی بالکل مکمل اس سے پہلے بھی تھی اور اس کے بعد بھی ہوگی، مجھے ذرا سا بھی کوئی تعامل نہیں ہے۔ جو بات کروں گا میں سچائی سے کروں گا، دھڑلے سے کروں گا، میں کسی کے خوف میں کبھی نہیں آیا پوری زندگی، نہ اب آؤں گا۔ اگر علیمہ صاحبہ سے کوئی فون پر بات ہوئی ہے آپ کی؟ علیمہ صاحبہ سے فون پر آپ کو اس حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ آپ نے کوئی گلہ شکوہ کیا آپ نے؟ میں نے میسج لکھ دیا ہے کہ مجھے ان کی بات پہ سخت اعتراض ہے، جو انہوں نے سہولت کار کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ بالکل میں رد کرتا ہوں۔ ہم نے پاکستان، قوم، امت کی فلاح کے لیے، امت کو آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھایا نہیں، اور وہی فیصلہ خان صاحب نے خود کیا انڈیپینڈنٹلی۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی کیا فیصلہ کر چکی ہے، انہوں نے جیل میں بیٹھے ہوئے ایگزیکٹلی وہی فیصلہ کیا جو ہم کر چکے ہیں۔ اٹک پل بند کرنے کا مطالبہ کیا علیمہ صاحبہ نے، اٹک پل بند کرنے کا ایک بار پھر مطالبہ کیا انہوں نے۔ دیکھیں یہ مطالبے وہ بے شک کرتی رہے، ہم وہ کچھ کریں گے جو کیا جا سکتا ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو جناب کا گفتگو آپ نے سنی۔ جو فیصلہ ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ پولیٹیکل یہ بتائے گا پہلے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ورسز علیمہ خان تھے، نہیں میرا ورسز نہیں ہوگا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ میں بالکل نہیں۔ تو سر آپ کیا کہیں گے کہ جو کارکنان ہیں اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں علیمہ بی بی سے میرا بہت پیار کا رشتہ ہے، بہت تکریم کا رشتہ ہے، میں کئی دہائیوں سے ان کو جانتا ہوں، شوکت خانم ہسپتال کے حوالے سے جانتا ہوں، بلکہ خاندانی طور پہ تو بچپن سے جانتا ہوں۔ میں ان کو بالکل خلوص کا ایک پتلا سمجھتا ہوں۔ عمران خان کے لیے جتنا درد ان کے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں ہے، لہٰذا جو باتیں کبھی ماضی میں شیر افضل یا مشال یوسف زئی نے کی وہ سرین بغض پر مبنی ہے۔ میں علیمہ خانم سے ایک پیار کا رشتہ رکھتا ہوں، میں علیمہ خانم کو اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں، میں ان کے خلوص اور ان کی نیت پر کبھی شک نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے بالکل کسی اور سے نہ ملائیں۔ سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے، الفاظ کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو خلوص ہے اس کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں۔ سلمان صاحب آپ نے جو لسٹ دیا کل ملاقاتوں کی، اس میں سارے سینئر وکلاء ہیں، کل کیا ملاقات کی امکان ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی خصوصی اطلاع نہیں ہے، ہم ہر دفعہ امید کرتے ہیں کہ ملاقات ہو،
لیکن ہم دیکھیں گے کل راجہ کیا صاحب ہوتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کی اور پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کی آپس میں بڑی دوریاں ہیں، اور تحریک دیکھیں- تحفظ آئین پاکستان کو پی ٹی آئی کا ورکر کسی بھی طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس میں ناکامی کس کی ہے پھر؟ دیکھیں اس میں ہمیں تعلیم دینی ہے۔ ورکر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہے انقلاب لانا۔ دیکھیں اگر سلمان راجہ کے ہاتھ میں ہے انقلاب لانا پاکستان میں تو میں بھی بٹن دباتا ہوں، آپ لے آئیے انقلاب۔ ایسے نہیں آتے انقلاب، یہ بچگانہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی ہیں۔ ایران کا انقلاب اس لیے نہیں آیا تھا کہ کسی نے اشارہ کیا تھا، امام خمینی نے 50 سال جدوجہد کی، ملک سے باہر رہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے جیلوں میں گئے، شاہ کی جان سے ہاتھ دھوئے انہوں نے۔ فرانس کا انقلاب اس طرح نہیں آیا تھا کہ کسی ایک شخص نے ایک دن بٹن دبا دیا تھا اور انقلاب آ گیا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ 10-20 ہزار لوگ کسی شہر میں لانے سے انقلاب نہیں آتا۔ 24 نومبر سے پہلے مجھے جیل سے ہماری ڈاکٹر صاحبہ یاسمین راشد صاحبہ نے بارہا مجھے پیغام بھیجا اور کہا ہرگز ڈی چوک میں داخل نہ ہونا، ڈی چوک موت ہے، ڈی چوک جاؤ گے دونوں طرف سے ان کا تو خیال تھا کہ واٹر کینن چلے گی، ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گولیاں چلیں گی، آپ نہیں وہاں بیٹھ سکو گے سردی کی رات میں، وہاں صرف ناکامی ملے گی۔ انہوں نے جیل سے مجھے یہ پیغام بھیجے، میں پھر ملنے گیا ان کو، انہوں نے کہا خدا کے لیے میرا یہ پیغام پہنچاؤ، میں سیاسی کارکن ہوں، 40-50 سال اپنی زندگی کے میں نے سیاست کو دی ہیں، میں جانتی ہوں کہ کہاں کامیابی ہوگی اور کہاں ناکامی ہوگی، اس لیے ہم نے اب ناکامیوں کو نہیں دہرانا، ہم نے سیکھنا ہے ماضی سے، ہم نے وہ لائے عمل اپنانا ہے جس سے فتح حاصل ہو، ہم نے ہر ہفتے 40-50 بچوں کو جیلوں میں نہیں ڈلوانا، مارے نہیں پڑوانی، اس سے پارٹی مایوس ہوتی ہے، مایوسی کی جانب بڑھتی ہے۔